محبت سے درود شریف پڑھیے. ماں کی یادوں کو یاد کرنے، ماں کی یادوں کو تازہ کرنے کا نام ہی حج ہے. اس عظمت والدین کانفرنس میں بیان کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑا پیغام آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا. سنیں آپ، دل کی تختی پر یہ جملہ نوٹ کر لیں. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آپ مکمل 1000 حج کر لیں. اگر والدین ناراض ہیں تو وہ حج آپ کے لیے معنی نہیں رکھے گا. کیوں؟ والدین کی رضا حقیقت میں رب کی رضا ہے. میں آپ کو جملہ دینا چاہوں گا، والدین کی عصمتوں میں قہر الہی کی وہ بجلیاں پوشیدہ ہیں. اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، انہیں تڑپاؤ گے، ستاؤ گے، قہر الہی کی وہ بجلیاں تمہارے وجود کو جلا کر خاکستر کر دیں گی. تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اس عظمت والدین کانفرنس میں آپ آئے ہو تو ایک سچا پیغام لے کر کے جاؤ. اگر والدین ناراض ہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا، بندہ چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، اگر مومن مسلمان ہے تو مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. لیکن 3 شخص ایسے ہیں، چاہے جتنا بڑا تہجد گزار ہو، اگر یہ 3 حرکتیں اس کے اندر ہیں یا 3 میں سے ایک عمل ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان تینوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو ماں باپ کا قاتل ہو. اگر ماں باپ کا قاتل ہے، مر گیا، شریعت حکم دیتی ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اگر ماں باپ ناراض ہوں، حج جیسی عظیم عبادت نہیں قبول ہوگا. ہو سکتی ہے تو پھر دیگر اور تمام تر عبادات، ریاضات، نوافل، مجاہدات والدین کی نافرمانی کی بنیاد پر کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ میں آپ کو یہ پیغام حق دینا چاہوں گا. اللہ اور اس کے رسول کی خوشی چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہو، ضروری ہے پہلے اپنے والدین کو راضی کرو. قسم خدا کی، علماء کو گواہ بنا کر میں آپ تک یہ جملہ دے رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں. ماں باپ راضی ہیں تو ان کی دعاؤں سے اللہ بھی راضی ہوگا، رب کے حبیب بھی راضی ہوں گے. کائنات کی نعمتیں سمیٹ کر دامن میں دے دی جائیں گی. دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم بارگاہ اور میرے آقا کی تعلیمات، 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الربی و رضا الوالد و سخط الربی و سخط الوالد. رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اگر تم والدین کی نافرمانی کرو گے، رب ناراض ہوگا. دنیا میں تم چاہے جتنی بڑی عبادات کرتے چلے جاؤ، اگر یہ ناراض ہے رب راضی نہیں ہوگا. جب رب راضی نہیں ہوگا، یہی عبادات تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کسی قسم کا کوئی معنی نہیں رکھیں گے، یہ عبادات تمہارے کام نہیں آ سکتے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ زائرین حج بیت اللہ کی نسبت میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا. الحمدللہ القریب ہم لوگ اپنی آنکھوں سے سرکار کے روضے کا دیدار کرنے والے ہیں. قسم خدا کی بتا رہا ہوں، جیسی جیسی تاریخ قریب آ رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے. کتنی جلدی
اس سرزمین پر پہنچوں، وہاں دیکھوں، زیارت کروں، لیکن بار بار ہم اپنے اندر یہ سوچ کر اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں جو پیغام میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے دیا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے پیغام کو میں پڑھ کر، سن کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے، وہ سبق کیا ہے؟ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، سنبھل جا اے دل مضطر، سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے۔ لٹائے چشم تر گوہر، لٹائے چشم تر گوہر، مدینہ آنے والا ہے۔ لٹائے چشم تر گوہر، مدینہ آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، میرے آقا کی وہ عظیم بارگاہ، حدیث پاک پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، منبر اطہر اور قبر انور کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے پیاری ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، منبر اطہر قبر انور کے بیچ کی جگہ، جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ اور اس حدیث کو جب بریلی کے سرکار نے پڑھا، سرکار اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، ارشاد فرماتے ہیں، ایک سمت روضے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 بہار۔ سبحان اللہ۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، من زار تربتی حلت لکم شفاعتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے میری تربت انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اس حدیث کے تحت سبحان اللہ۔ میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، صبح کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ میرے آقا نے قید لگایا ہو کہ سنی زیارت کرے گا تو سنی پر شفاعت واجب ہوگی، وہابی زیارت کرے گا تو وہابی پر شفاعت واجب ہوگی، دیوبندی زیارت کرے گا تو دیوبندی پر شفاعت واجب ہوگی۔ میرے آقا نے مطلقاً فرمایا، توجہ دیجئے گا، میرے آقا نے مطلقاً فرمایا، اور مطلق کا قاعدہ یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ میرے آقا نے جس قانون کو مطلق بنا دیا، کوئی مائی کلام اسے مقید نہیں بنا سکتا ہے۔ میرے آقا نے جس قانون کو مقید بنا دیا، کوئی مائی کلام اسے مطلق نہیں بنا سکتا ہے۔ میرے آقا نے مطلقاً فرمایا، جس پر میری شفاعت، جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہو، صبح ہوگی ہوٹلوں پر جاؤ گے، دکانوں پر جاؤ گے، اپنے گوڈاؤن پر جاؤ گے، سڑک کے کنارے کوئی مل جائے گا، آپ سے سوال کرے گا، غریب نواز کے امام صاحب نے ایک
حدیث سنائی تھی، آقا نے فرمایا جس نے میری تربت انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب آقا نے نام نہیں لیا ہے کہ سنی زیارت کرے گا تو سنی پر شفاعت ہے، وہابی زیارت کرے گا تو وہابی پر شفاعت ہے، آقا نے تو نام لے کے نہیں فرمایا۔ اب وہ سوال کرنے والا سوال کرے گا، آقا کی حدیث یہ ہے جس نے تربت انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مکہ شریف میں چلے جاؤ تو ان کی حکومت ہے، مدینہ شریف میں چلے جاؤ تو ان کی حکومت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ آقا کے روضے کی زیارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہر بندہ کہے گا آقا کے روضے کی زیارت تو دور کی بات ہے، 24 گھنٹہ روضے رسول کے سائے میں رہتے ہیں۔ اب آقا کا فرمان یہ ہے جس نے تربت انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ تو نبی کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہے گا کہ یہ نبی کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، تو بتاؤ ان پر نبی کی شفاعت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں، مطلقاً منع کرتا ہوں، ان پر شفاعت واجب نہیں ہے، واجب تو دور کی بات ہے، نبی کی شفاعت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ آپ کہو گے سرکار کی حدیث ہے جس نے تربت انور کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی، یہ تو زیارت کر رہے ہیں، سرکار نے نام لے کر کے نہیں ارشاد فرمایا۔ میں علماء کی مدد سے اس میں تطبیق کی صورت پیدا کرنا چاہوں گا۔ علماء فرماتے ہیں میرے آقا کے فرمان کا مطلب یہ ہے ایسے تھوڑی نہ جو کوئی زیارت کر لے اس پر شفاعت واجب ہو جائے گی۔ میرے آقا کے فرمان کا مقصد اور ماحصل یہ ہے جو بندہ ایمان کی حالت میں میرے روضے کی زیارت کرے گا، جو بندہ حالت ایمان میں تربت انور کی زیارت کرے گا، جو بندہ حالت ایمان میں قبر انور کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب میں قید نہیں لگاتا ہوں، اگر سنی حالت ایمان میں ہے سنی پر شفاعت واجب ہے، وہابی حالت ایمان میں ہے وہابی پر شفاعت واجب ہے، دیوبندی ایمان میں ہے دیوبندی پر شفاعت واجب ہے، رافضی حالت ایمان میں ہے رافضی پر شفاعت واجب ہے، چقلالوی حالت ایمان میں ہے اس پر شفاعت واجب ہے، خارجی حالت ایمان میں ہے اس پر شفاعت واجب ہے۔ لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا سارے فرقے کو ایک طرف رکھ دو، نہ ان کا ایمان ثابت ہے، نہ وہابی کا ایمان ثابت ہے، نہ دیوبندی کا ایمان ثابت ہے، نہ خارجی کا ایمان ثابت ہے، نہ رافضی کا ایمان ثابت ہے، نہ چقلالوی کا ایمان ثابت ہے، نہ تو غیر مقلد کا ایمان ثابت ہے۔ الحمدللہ جس فرقے کا ایمان ثابت ہے وہ خوش نصیب ہم اور آپ ہیں، اللہ کا فضل ہے، نبی کے روضے کی زیارت کریں گے، ہم پر آپ پر نبی کی شفاعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم ہو سکے آنے والے سال ہم تمہارے ساتھ حج نہ کر سکیں، مطلب دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، میں دنیا سے تشریف لے جانے والا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کو علم غیب ہوتا تو بتانا دیتے، یہ لفظ ہو سکتا ہے کا معنی یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں شک پایا جاتا ہے، کیا بات ہے، جہاں شک پایا جاتا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے مسجد میں فلاں حضرت ہیں کہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں کہوں گا ہو سکتا ہے موجود ہو، شک کا معنی پایا گیا۔ کسی نے کہا قاری عبدالحسین صاحب درسگاہ میں ہے کہ نہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے موجود ہو، یعنی کنفرم مجھے نہیں پتا ہے کہ موجود ہے، شک ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ہو سکتا ہے اب آنے والے سال ہم تمہارے ساتھ حج نہ کر سکیں۔ کہنے والوں کو موقع مل گیا، بولنے لگے نبی کو علم غیب کہاں ہے؟ تم کہتے ہو نبی کو علم غیب ہے، نبی ہو سکتا ہے یہ
یہ شک کا معنی پایا جا رہا ہے، نبی کے کلام میں شک آ گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پہلے ایک شعر پڑھوں گا۔ اللہ نے محبوب کو محبوب دیا ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے محبوب کو محبوب دیا ہے، رہے ہیں مدینے میں، رہے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے، رہے ہیں مدینے میں۔ ذرا بولا کریں آپ سبحان اللہ بولے۔ بات آ گئی ہے تو علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کی وضاحت کر کے گفتگو ختم۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حدیث کے راوی۔ حدیث پاک کے الفاظ عن عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، او میرے صحابی، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ یار بولو نا سبحان اللہ۔ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، معراج کی شب ہے، اللہ کی قربت ہے، اللہ کی ذات باری تعالیٰ میرے قریب ہے، آواز آ رہی ہے، ادنو منی یا خیر البریہ، ادنو منی یا خیر البریہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، آواز آ رہی ہے، میں قریب ہوتا جا رہا ہوں، قریب ہوتا جا رہا ہوں، قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اللہ کے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اتنا قریب ہوا، اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میری شانوں کے درمیان میں رکھا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میری شانوں کے درمیان میں رکھا، اور یہی تک نہیں، میرے آقا نے فرمایا، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ، اللہ پاک نے جب دست قدرت کو رکھا تو دست قدرت کے ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب دست قدرت کا فیضان کیا ہوا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ پاک نے دست قدرت رکھا، سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی، دست قدرت کا فیضان یہ ہوا، فَأَوْرَثَنِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وفي رواية آخر فعلمت ما في السماوات والأرض۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، رب نے دست قدرت رکھا، فیضان یہ ہوا، اللہ پاک نے عرش معلی سے لے کر تحت الثری تک کے سارے حجابات کو ہٹا دیا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، اللہ پاک نے سارے علوم کو مجھ پر منکشف فرما دیا۔ میں نے سب کچھ جان لیا۔ کہاں سے تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے آقا نے فرمایا، ہو سکتا ہے آنے والے سال ہم حج نہ کر سکے۔ کہنے والے کو موقع مل گیا، نبی کے کلام میں شک ہے، تم علم غیب کہتے ہو، شک ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، نبی کی زبان، نبی کے قول میں شک ہو ہی نہیں سکتا، نہیں شک ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ وعدہ شریف فرماتا ہے، انہ لقول رسول کریم، رسول کریم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کہیں نہ کہیں آیات قرآنیہ بن جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ پاک نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرا پیغمبر
محبوب میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتا. ہاں میرا پیغمبر وہ باتیں بولتا ہے جو میں پیغام نازل کرتا ہوں, جو میں وحی نازل کرتا ہوں. حاصل کلام یہ ہے, رسول کا کلام وہ ہے جو خدا کی وحی ہے, جو خدا کا پیغام ہے, جو خدا کا کلام ہے. اور کلام خدا کو قرآن کہا جاتا ہے. سنی خوش عقیدہ مسلمانوں, میں تمہیں پیغام دینا چاہوں گا, دنیا کے اندر واحد اللہ اور اس کے رسول کا کلام ایسا ہے جس میں شک کا معنی نہیں پایا جا سکتا ہے. رب نے مہر لگاتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. بہت خوب. سبحان ہوتا تو میں اور گفتگو کرتا. میرے سامنے ہمارے باہر کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم ان کے نعت و مناقب کے اشعار سے حضور غیاث ملت کے نورانی چہرے کی زیارت سے اپنے آپ کو محظوظ کریں گے, لطف اندوز کریں گے. اللہ پاک اس پاکیزہ محفل کی برکتوں سے ہم کو آپ کو مالا مال فرمائے.